اچھا جی، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئی بھی چیز فضول نہیں ہوتی، اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور ریسائیکل کر کے اس کو مفید کاموں میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اشفاق، میں ایک ظاہر ہے آپ آج کل انسٹا پہ بہت ساری ریلز آتی ہیں، بہت ساری انفارمیٹیو بھی چیزیں اس میں ہوتی ہیں. جی. اس میں بتا رہے تھے جرمنی میں باقاعدہ یہ جو آپ کی پانی کی جو بوٹل ہوتی ہے جو ہم ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، اس کو باقاعدہ جا کر آپ، انہوں نے پورے پوائنٹس بنائے ہوئے ٹریش کے، وہاں پہ جا کے آپ اس کو دیں تو اس کو شریڈ کر دیتی ہیں، جس بھی پرپز کے لیے ریسائکلنگ کے لیے اسے یوز کیا جاتا ہے، باقاعدہ پھر اس کے بدلے لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں. سو دے آر ارننگ منی. تو ایسے پوائنٹس ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ لیکن ہم جس آرٹسٹ سے آپ کو ملانے جا رہے ہیں وہ کچرے سے جی فن پارے بناتی ہیں، سالڈ ویسٹ سے، اور اس سے ڈیکوریشن پیس بنتے ہیں. بہرحال ڈیکوریشن پیس بناتی ہیں اور ماحولیاتی آلودگی کے خلاف جنگ میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں. اچھا، گتے کے ڈبے ہے، ضائع کیا ہوا کپڑا ہے، ٹاٹ وغیرہ کو ریسائیکل کرتی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نادیہ، ان سے بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس نادیہ. اور بڑی زبردست چیز ہے بھائی. بات یہ ہے کہ آج کل ایک تو ڈیکوریشن پیسز ویسے اگر لینے جائیں تو بہت زیادہ مہنگے ہیں، اور ایسے میں یوزڈ آرٹیکلز کو ری یوز کرنا یہ ایک بہت منفرد آئیڈیا ہے. آپ نے کب سے یہ سلسلہ شروع کیا؟ السلام علیکم، کیا حال، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو. جی نادیہ جی، میں نے جو ہے اس کو تقریباً میرا 1 سال ہو چکا ہے کہ میں نے یہ کام سٹارٹ کیا. اوکے، تو مطلب نادیہ آئیڈیا کیسے ہوا میں نے جو کہ یہ کرنا ہے، کہ یہ ٹرائی کرنا ہے؟ ایکچولی میں سوشل اسٹڈی کے ٹیچر ہوں. میں جو ہے اسکول میں پڑھاتی ہوں کلائمیٹ چینج کے بارے میں. مجھے پتا ہے کہ یہ کتنا دن بدن جو ہے ہمارے ماحول کے لیے خطرے کا باعث بن رہا ہے. تو وہاں سے میرا یہ آئیڈیا جو ہے خود ہی جنریٹ ہو گیا تھا. لیکن مین چیز تھی کہ اویئرنیس، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. تو اس کے لیے میں نے باقاعدہ جو ہے پہلا اسٹیپ لیا تھا گھر سے ہی. کہ ہم اپنے گھر سے ہی اگر اسٹارٹ لیتے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، اسپیشلی ہاؤس وائف، ان کو پتہ نہیں ہوتا. ہم اپنے گھروں کو صاف کر لیتے ہیں، سارا کچرا اٹھا کے باہر روڈز پہ پھینک دیتے ہیں یا نہروں میں پھینک دیتے ہیں، اور جو کہ کاز ہوتا ہے جی لینڈ پولوشن کا، واٹر پولوشن کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے بہت سی بیماریاں اور زہریلی گیسز جو ہے ریلیز ہوتی ہیں، ہمارے ماحول کو آلودہ کرتی ہیں. تو پھر میں نے انہی چیزوں کو جو سالڈ ویسٹ جو زمین میں ڈیزالو نہیں ہوتی، انہی کو اٹھا کے میں نے جو ہے ریسائیکل اور اپ سائیکل کرنا شروع کر دیا. فیمیلز کو ٹریننگ دی تاکہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں وہ میرے ساتھ ایک رول پلے کریں. نادیہ، ریسائیکل تو سنا ہی ہے، اپ سائیکل کیا ہوتا ہے؟ پرانے آپ کے جو کلوتھس وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر وہ چیزیں جو بالکل نکارا ہو چکی آپ کے خیال میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اسی کو ایک نیو شیپ دینا، نیو ڈیزائن پر میں کریٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں. اچھا نادیہ، ایک چیز ذرا بتائیے گا. ظاہر ہے آپ کی انٹینٹ بڑی اچھی تھی، آپ نے اس کے لیے کام کیا، لیکن آپ کے اندر یقیناً ایک آرٹسٹ بھی ہوگا جب بھی آپ اتنے خوبصورت اس سے فن پارے بھی بنا رہے ہیں. لیکن ایک عام انسان، ایک عام خاتون یا ایک عام شہری اگر وہ چاہے کہ بھائی جو ویسٹ مٹیریل ہے اس سے وہ کچھ فن پارے بنا سکے، تو کچھ ایسے آئیڈیاز آپ اسے دینا چاہیں گی کہ بھائی وہ بھی اس کو بڑا اچھے سے ڈیکوریشن پیس میں کنورٹ کر سکتا ہے؟ سبھی تو آرٹسٹ نہیں ہوتے، تو یہ اس طرف کس طرح آئیں؟ جی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں ایگری کرتی ہوں کہ سبھی آرٹسٹ نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سے بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. ہم باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہیں فیمیلز کو، اور جو فیمیلز ہے اسپیشلی ہاؤس وائف جو گراس روٹ پہ ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے، وہ بڑا انٹرسٹ لے رہی ہے اس چیز میں اور وہ سیکھ رہی ہیں. آپ آن لائن کلاسز دیتی ہیں یا آپ اپنے طور پہ کلاسز دیتی ہیں کسی جگہ پہ؟ جی، میں آن لائن کلاسز بھی دیتی ہوں. میں جو ہے اپنے گھر میں جو ایک وینیو میں نے سلیکٹ کیا ہے، وہاں پہ میں باقاعدہ ان کو 20 سے 30 فیمیلز کا ایک کلاس ہوتا ہے. جتنی بھی والنٹیئرلی جوائن کرنا چاہتے ہیں، فری آف کاسٹ ہے. میں ان کو ایک ٹائم ہم نے فکس کیا ہوتا ہے جو سب کے لیے کنوینئنٹ ہو، اور ان کو بلا کے جو ہے باقاعدہ ہم پریکٹیکلی جیسے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں باقاعدہ ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. اچھا، تو نادیہ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے لیے یہ جو ویسٹ مٹیریل ہے یہ کہاں سے ایکوائر کرتے ہیں؟ اپنے گھروں میں تو ظاہر ہے اتنا زیادہ تو نہیں ہو پاتا ہوگا کہ اس کو بلک میں اس کی پروڈکشن کی جائے، ایسے بنایا جائے. کہاں سے حاصل کرتے ہیں پھر آپ لوگ؟ جی سر، اشفاق ایسے بتتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے جو ہے ٹریننگ سٹارٹ کی، اویئرنیس سٹارٹ کی، تو ہم نے فیمیلز کو کہا کہ جی آپ اس کو کلیکٹ کریں. آپ کی جو کمیونٹی ہے، آپ کی جو محلہ ہے، آپ ان سے بولے کہ ان چیزوں کو بائی نہ پھینکیں.
پھر وہ جب کلیکٹ کر لیتی ہے ہم ان کو صاف کرتے ہیں ایک پروسیس کے تھرو، یعنی اپنے گھر میں ہی اس کو باقاعدہ صاف کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہم ریسائیکل کر رہے ہوتے ہیں. اوکے، زبردست. اچھا، کیونکہ اس میں اس چیز کو بھی آپ لوگ ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، کیونکہ آج کل ہم ویسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو خاص طور پر باہر سے بنے ہوئے آرٹیکلز آتے ہیں، یہ یہاں پر بھی جو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں ڈیکوریشن پیسز اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان میں بعض اوقات ٹاکسک ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں، ایسے میٹلز یوز کیے جاتے ہیں. تو آپ لوگ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے کہ ریسائیکل کرتے ہوئے ایسی چیزیں بنائیں جو کہ ماحول دوست بھی ہوں؟ جی ہم بالکل، ہمارا مین ایجنڈا یہی ہے کہ ہم ایسی چیزیں بنائیں جو ہماری کلائمیٹ چینج کو روک سکیں. اور مزے کی بات یہ کہ جب ہماری ایگزیبیشن ہوئی تھی، بہت سی، جب ہم نے 25 فیمیلز کو ٹرین کیا فرسٹ بیچ کو، جب ہم نے ایگزیبیشن کرائی تو وہ ان کی ایگزیبیشن میں جو سیلنگ ہوئی وہ ان کی فرسٹ بنی تھی، فرسٹ جنریٹ کی تھی ان لوگوں کو، اور وہ ساری فیمیل بڑی خوش ہوئی تھی. یعنی فیمیلز کو امپاور کرنا اور سیلف انڈیپینڈنٹ بنانا یہ مین مقصد ہے. اچھا، آپ نے کہا ایگزیبیشن ہوئی تھی، باقاعدہ وہاں پہ لوگوں نے اس میں انٹرسٹ شو کیا اور خریدار بھی وہاں پر تھے. تو یہ بتائیے گا جو اس پہ کاسٹ لگتی ہے اور جو جن داموں میں انہیں بیچا جاتا ہے، تو وہ کاسٹ ریکور ہو جاتی ہے یا اس پہ فائدہ ہی ہوتا ہے؟ نہیں، جو ہماری چیزیں یوز ہوتی ہے اس سے کافی زیادہ ہمیں سے پروفٹ ہوتا ہے. اوکے، زبردست. چلیں تو آگے کیا پلان ہے؟ کچھ مزید اس کو ایکسپینڈ کریں گے؟ آئٹم جو ہیں وہ بھی بتا دیں جو باقاعدہ طور پہ بڑی آسانی سے بن سکتے ہیں. ہم نیوز پیپر سے آسانی سے جو ہے آپ کے بکس ہو یا نیوز پیپر ہو، آپ آسانی سے جو ہے اس کے باسکٹ بنا سکتے ہیں. پیپر باسکٹ کو آپ آسانی سے جو ہے ایسا گفٹ میں آپ دے سکتے ہیں. آپ کے پاس پکچرز بھی شو ہو رہی ہوں گی، آپ آسانی سے، یہ بہت زیادہ ہمارا ٹاپ سیلنگ پروڈکٹ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم گفٹس وغیرہ دیتے رہتے ہیں. جی. اور ڈسپوزیبل اسپون کی جو وال ہینگنگس وغیرہ یہ بہت زیادہ سیل ہوتی ہیں. وال ہینگنگ زیادہ سیل ہوتی ہیں. تھینک یو، بالکل زبردست. تھینک یو سو مچ نادیہ قریشی ہمارے ساتھ تھی. اور جی یہی بات کہ باقاعدہ میں نے جو آپ کو جرمنی کی سے پہلے بات بتائی تھی، اگر اس کو باقاعدہ کچھ گورنمنٹ کی سطح پہ اون کیا جائے تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے معاشرے میں، اور لوگوں کو ایک انسینٹیو ملے گا. پھر کچرا بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس کے بدلے کا آپ تھوڑی سی رقم لوگوں کو دیں.